انہوں نے ایک ایسا سوال کیا ہے، وہ سوال کا جواب دینا بڑا عجیب ہے۔ سوال کا جواب دیں گے تو بہت سارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کیا کہہ سکتے ہیں اب۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب نہ دیں تو نقصان ہوتا رہے گا لوگوں کو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ انسان کا ایمان اس کے دوست کے ایمان پہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان اس کے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے تو کیا اس کی وائف کے ایمان پر اس کا نہیں پڑے گا اثر؟ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ویسے تو مولوی بڑے فتوے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ بتایا نا میں نے، پریشانی ہو جائے گی بہت سے لوگوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دو میاں بیوی جو ہیں، یا تو شوہر زنا کر لے یا بیوی زنا کر لے، دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہو جاتا ہے، ختم۔ زنا کر لیا شوہر نے، اس کے بعد اگر بیوی کے پاس گیا تو وہ بھی زنا ہی کہلائے گا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا مومنین کی مومنہ سے شادی ہو، مسلمین کی مسلمہ سے شادی ہو، اور زانیوں کی زانی سے شادی ہو۔ شادی سے پہلے اگر یہ ترکیب ہے کہ زانیہ کی زانی سے شادی ہو، تو شادی کے بعد اگر کوئی زانی بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح ٹوٹ گیا نا۔ اب مسئلہ ہو گیا مسلمانوں کا، ہوا کہ نہیں؟ یا بیوی کرے یا شوہر کرے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی سے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ اتنا منافقانہ معاشرہ ہے کہ اگر کسی کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیوی کا کوئی چکر چل رہا ہے، وہ فاش ہو گیا تو اس کو طلاق دے دے گا، اور اگر شوہر نے کہیں چکر چلا رکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منافقانہ معاشرہ ہو گیا نا۔ تو دونوں صورتوں میں یا تو شوہر کہیں زنا کرے یا بیوی کہیں جا کے زنا کرے، دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے پہلے کہہ دی۔ اب سوال دیکھتے ہیں۔ سیدی، ایک سوال دماغ میں گھوم رہا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر زانی ہو تو کیا زنا کے باطنی کیڑے بیوی پر آ جاتے ہوں گے؟ بالکل آتے ہیں، اس لیے تو فاسد ہو جاتا ہے نکاح۔ بالکل آ جاتے ہیں۔ بھائی شوہر زنا کر لے یہ تو دور کی بات ہے، شوہر زنا نہ کرے اور بیٹھا بیٹھا عورتوں کے بارے میں سوچتا رہے، اس سے بھی وہی باطنی کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو زنا سے ہوتے ہیں۔ سوچ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور سوچ پاک تب ہوگی جب آپ کا نفس پاک ہوگا۔ آپ ذرا مطالعہ فرمائیں اسلام کی تعلیمات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط نظر سے عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ سنا ہے نہیں؟ تو حکم کیا دیا قرآن نے؟ نظروں کو نیچے رکھو، حکم دیا نا۔ ہاتھ سے غلط نیت سے چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی زنا تبھی ہوگا جب وہ کامل ہم بستری کا عمل ہو تو اسے زنا کہیں گے۔ غلط سوچ، ارادے، نیت سے بھی کسی عورت کو دیکھنا یہ تمہاری جو ہے آنکھوں کا، تمہاری سوچ کا زنا ہے، اور اس کے باطنی کیڑے بنتے ہیں۔ آج اگر شوہر اپنی بیگم کو کہے کہ یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تمہارا جسم نظر آ رہا ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ شرعی معاملات ہوں اور شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ ایسا نہیں ایسا کرو، اور وہ نہ مانے، تو اسلام کا حکم ہے کہ وہ بستر جدا کر دو۔ ایک منافق جو تھا، جب یہ آیات وغیرہ اتری اور جو مسلمان حضور کے دور میں تھے وہ اپنا لباس وغیرہ ٹھیک کرنے لگے، تو مسلمانوں میں سے ہی ایک منافق تھا، وہ اپنی عورتوں کو بے حیا لباس پہنا کے ادھر ادھر مسلمانوں میں لے کے جاتا اور کہتا کیا برائی ہے اس میں، کیا برائی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا منافق ہے۔
آج کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ عورت نہ مرد۔ آج اگر کسی کو کہو کہ یار ایسے کپڑے مت پہنو، بلا وجہ لوگوں کو شہوت محسوس ہوگی، عزت دار کپڑے پہنو، اپنے وجود کو، اپنے تن کو ڈھانپو، ہم کیوں کریں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ یہ پیسہ چھپاؤ نہیں، سونا چھپاؤ نہیں، ورنہ چور چرا کے لے جائے گا، ہاں پھر چھپا لیں گے۔ تو معلوم ہو تم کو اپنے وجود کی کوئی افادیت اور اہمیت نہیں، تمہیں مال و زر کی اہمیت کا پتہ ہے۔ پیسہ تو چھپا لیتے ہو، اپنا وجود چھپانا، اس کے اوپر تم اکڑتے ہو۔ تو اگر معاشرے میں خواتین عزت دار لباس پہنے، جس میں جسم کے نازک اعضاء نظر نہ آ رہے ہوں، تو لوگوں کو پھر کم ٹیمپٹیشنز ہوں گی نا، کم ٹیمپٹیشنز ہوں گی۔ اچھا، جو اسلام نے کہا ہے وہ ایک بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عورت کو کہ تو سج بن کے اپنے شوہر کا استقبال کر جب وہ گھر آئے، بیوٹیفائی یور سیلف، سنگھار کر، قرآن میں ہے، زینت بنا اپنی۔ کتنی مسلمان عورتیں ہیں وہ بلکہ گھر کے اندر جو سسر اور ساس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو یار اس کے چونچلے دیکھو، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں لگتا، روز جو ہے نا سرخی پاؤڈر لگا کر کے ہمارے بیٹے پہ ڈورے ڈالتی ہے۔ تیرا بیٹا تو ہے، اس کا شوہر بھی تو ہے، اور وہ جو تیری بہو اپنے شوہر کے استقبال کے لیے سج بن کر کے یعنی اپنے آپ کو یعنی روپ سنگھار کر رہی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کس نے کہا ہے کہ عورت میک اپ نہیں لگا سکتی، اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتی؟ قرآن نے کہا ہے، قرآن کا حکم ہے عورت کو کہ سجو بنو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں کیا ہے، گھر پہ رہیں گی تو بالکل ایسے جیسے دھوبن کی اولاد ہے، کپڑوں سے بھی بدبو آئے گی تاکہ شوہر قریب ہی نہ آئے، اور اگر کہیں باہر جانا ہوگا شوہر کو کتے کی طرح ٹریٹ کریں گی، بولا لک ایٹ می مائی باڈی از اسمیلی، آ جاؤ قریب بیٹھنا ہے تو۔ اور جب باہر جائیں گی ابے یہ باہر تو کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ جو تیرے حسن کا مستحق ہے اس کو تو نے جو ہے نا وہ لوہے کے چنے چبوا دیے، اور پھر دوسرے والدین بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی وہ اپنے شوہر کے لیے سج رہی ہے، سنور رہی ہے، بن رہی ہے۔ اگر چاہتی ہو کہ اس کی نظریں ادھر ادھر نہ بھٹکیں، تم اپنی شکل و صورت ایسے بناؤ نا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو۔ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنے شوہر کو غلط کاموں سے بچاؤ۔ اب بیوی ہو یا شوہر ہو، غلط کاری دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے شوہر اچھے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ساری بیویاں بھی اچھی ہیں۔ کہیں پر شوہر خراب ہے، کہیں پر بیوی خراب ہے، وہ کہیں دونوں خراب ہے۔ انسان کے بچے نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے ذاکرین کے اندر یہ حال ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہے، ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے اس کی ان کو ٹریننگ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ ڈرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق، ابے شریعت چھوڑو یار، ابے شریعت کے مطابق چلو گے نا، شریعت کے مطابق چلو گے تو پھر تم کبھی غلط راستے پر نہیں جا سکتے۔ سج بن کے تمہاری بیگم اگر باہر لوگوں میں جائے، لوگوں میں بات چیت کرے، تم کو اچھا لگے گا؟ کم سے کم یہ خیال تو آئے گا ابے یار یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ گھر میں تو کبھی اس طرح سج سنور کے بیٹھی نہیں، اور یہ باہر جا رہی ہے سج بن کے جا رہی ہے، تو وہ بندہ بیچارہ پریشان ہی ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، تو ایسی صورت بناؤ جیسی صورت وہ باہر دیکھ کے آ رہا ہے۔ زنا کے باطنی کیڑے صرف زنا کرنے سے نہیں ہوتے، زنا کے بارے میں سوچنے سے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ عمل جسمانی طور پر کریں گے تو ہوگا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گندی سوچ رکھنا بھی وہی ہے، اپنے ذہن کو پاک صاف رکھنا ہے۔ جب آپ کا ذہن پاک صاف ہوگا نا، پھر اس وقت ہر عورت آپ کو اپنی ماں، بہن، بیٹی نظر آئے گی۔ اگر ذہن صاف نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد تو بس کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، نگاہیں ادھر ادھر جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی نگاہیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کی سوچ ہے نا، اس کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔
کہ اگر کسی عورت کا شوہر زانی ہو تو کیا زنا کے باطنی کیڑے بیوی پر بھی آ جاتے ہیں؟ بالکل آئیں گے. اور اگر بیوی ذاکر قلبی بھی ہو تو اس کا اثر اس کی صحت اور بچوں پر بھی پڑتا ہے. بالکل پڑے گا. بچوں میں بھی بغیرتی آ جائے گی. بغیر گناہ کیے بھی گناہ کے کیڑے اپنے ساتھ لے کے گھومے گی. بالکل گھومے گی. بالکل گھومے گی. تمہارا اس سے جسمانی تعلق ہے، تم اس کو بوسہ دو گی، اس کا لعاب دہن تمہارے اندر جائے گا. جو بغیرتی اس کے اندر ہے وہی بغیرتی تمہارے اندر آئے گی. آپ کو پتہ بھی ہے یہ جو لعاب دہن ہے اس کی کتنی اہمیت ہے باطن میں. اس کے ذریعے اولیاء فقراء جرسوں میں داخل کرتے ہیں، اور تم اپنے شوہر سے چمی چاٹ رہی ہو تو اس کا لعاب دہن پی رہی ہو نا تم. اب جو مرضی آئے کہتی رہو تم، وہ نکلے گا تھوڑی. وہ تو جرسوں میں اندر خون میں چلے گئے. اگر وہ بے ایمان ہے تو تو بھی ایک دن بے ایمانی ہو جائے گی نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مومن کی مومنہ سے ہوگی، موقن کی موقنہ سے ہوگی، محسن کی محسنہ سے ہوگی. تو اگر زانیہ کی شادی زانی سے ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو اگر کوئی بعد میں زانی ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو بچہ سوچ لو. سارے شوہر سن لیں، اگر کسی نے باہر جا کر کے زنا کیا تو نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گئی کہانی. اس کے بعد آپ اپنے بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ گناہ کبیرہ ہے. صرف شوہر کے لیے نہیں ہے، بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے. اگر بیوی نے زنا کر لیا تو نکاح ختم. شوہر نے کر لیا تو بھی نکاح ختم، بیوی نے کر لیا تو بھی نکاح ختم. ان للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ کے اوپر ہے آپ نے کیا کرنا ہے. Amra TV, the place to connect with God.